جل صاحب مجھے ایک بات بتائیں, میں جل صاحب سے ذرا پوچھ لوں. دیکھیں پورس بارڈر ہے, دنیا کا کوئی بارڈر جو ہے وہ 100% سیکیور نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. کوشش کی جا سکتی ہے جہاں پہ ہم نے فینسنگ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ فینسنگ نہیں ہو سکتی وہاں پہ ہم نے پوسٹ اپنی بنائی ہوئی ہیں, اور اس طرح ہم اپنی ٹیک کیئر کرتے ہیں. بٹ دین اگین آئی وانٹ ٹو نو کہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے ان دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کا حشر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ان کی بھی وہی سزائیں ہونی چاہیے جو کہ دہشت گردوں کی ہیں, وہ برابر کے شریک ہیں. دیکھیں اب آپ دیکھیں اس چیز سے جو انہوں نے بچیوں کی بس پہ اٹیک کیا ہے, تو اب یہ شو یہ کرتا ہے کہ ان کی یہ حیثیت اس پہ آ گئے ہیں کہ کسی ملٹری ٹارگٹ کو, کسی ایف سی آرمی والی پوسٹ کو, جیسے پہلے کچھ عرصہ کرتے رہے, اب اس میں وہ سکت نہیں رہی, اور اب آگے ان کو جو ہے ویری ویری سافٹ ٹارگٹس کو انگیج کر رہے ہیں. ایک تو یہ شو کرتا ہے کہ دے آر آن دی رن, اور ان کا صفایا ہونے والا ہے. اور اب جو نام بھی ان کو دیا گیا ہے فتنہ ہندوستان, یہ واقعی ہندوستان کا فتنہ ہے. تو ہم نے ہندوستان کو ملیٹریلی تو عبرتناک و تاریخی شکست دے دی ہے. اب ہمیں ڈپلومیٹکلی اور یا ڈائریکٹ بھی جب بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے کہ بھائی دیکھیں آپ باز آ جائیں, ہمارے پاس ثبوت ہے, آپ نے بغیر پہلگام کے ثبوت پہ پاکستان پہ حملہ کر دیا, ہم بھی آپ پہ حملہ کر سکتے, بٹ ہم نے ہمیشہ ذمہ داری سے بات چیت کی. تو اگر آپ باز نہ آئے تو ہمارے پاس بھی ہر قسم کے حربے ہیں, ٹھیک, اور پھر ہمیں اندر قانون سازی کر کے, تو ایسے جیسے آپ نے کہا بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ کہ فیسیلیٹیٹر ایکول کے شریک ہیں. بالکل بارڈر پہ تو گارڈ کر رہے ہیں, اب دیکھیں کافی حد تک کنٹرول ہو چکی ہے, ڈسپائٹ کے 2500 کلومیٹر سے زیادہ لمبا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے. اب اکا دکا لوگ رہ گئے ہیں. تو اس میں ہمیں ایک تو اپنے انٹیلیجنس سسٹم جو ہے, جیسے ابھی ہم نے بنایا نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ جو ہے وہ تھریٹ اسسمنٹ سینٹرز بنا دیے ہیں, جس میں 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ انٹیگریٹ کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ انفارمیشن آئی تھی کہ نہیں آئی تھی, کہاں مس ہو گئی, وہ لوپ ہول پلگ کریں, اور وہ جو نمائندے ان علاقوں کے کونسلر ہیں, ایم پی ایز ہیں, انہیں آن بورڈ کریں. ٹھیک, کہ اگر آپ کے علاقے میں انسیڈنٹ ہوا, یو ہیو ٹو بیئر دی سم ریسپانسبلٹی. آپ لوگوں میں جائیں, ان سے بات چیت کریں, کمیٹیاں بنائیں, ارلی وارننگ سسٹم رکھیں, اور اگر کوئی ایسا بندہ وہاں ان کی پریزنس محسوس ہوتی ہے, اس کو لا انفورسنگ ایجنسی کو فوراً بتائیں, انہیں وائرلیس سیٹس دیں, ٹیلی فون دیں. تو یہ ہمارے جو نمائندے ہیں اسمبلی میں تو ٹھیک ہے بیٹھے, تو ولیجز بھی ہیں, بٹ رسپانسبلٹیز بھی, مطلب اپنے اپنے حلقوں میں بھی بیٹھے نا, بیٹھے موسٹلی یہ اسلام آباد میں دیکھے جاتے ہیں. آپ بلوچستان سے دیکھیں نا, میں وہاں خود 4 سال لگاتار ایز اے سینئر ملٹری کمانڈر رہا ہوں, موسٹلی یا کراچی میں ملتے ہیں یا اسلام آباد میں ملتے ہیں. جنرل صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ ڈپلومیٹ بھی رہ چکے ہیں, امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ وین وی سٹ اکراس دا ٹیبل, ٹھیک ہے, ابھی جو ادھر سے ڈینائل موڈ میں گیا ہوا انڈیا کانفلکٹ کے بعد, میں 4 دن کا کانفلکٹ اس کو نہیں کہتا, میں 3 گھنٹے اور 45 منٹ کا کانفلکٹ, شارٹ اینڈ انٹینس, بالکل, مطلب اس میں فارغ ہوگی ساری انڈین فورسز. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم بیٹھیں گے جا کے وہاں پہ, جب بھی بیٹھتے ہیں, یو اے ای میں بیٹھتے ہیں, سعودی عربیہ میں بیٹھتے ہیں, کہیں بیٹھتے ہیں جا کے, وہاں پہ بیٹھ کے یہ اگر نہیں ہمارے ساتھ سارٹ آؤٹ کرتے ایشوز جو کور ایشوز ہیں, وی نو آل کہ کور ایشوز کیا ہیں, چلے 2 ایشوز لے لیتے ہیں, انڈس واٹر کے لے لیتے ہیں, اور دوسرا ہم کشمیر کا لے لیتے ہیں, چلے یہ 2 ایشوز اگر سارٹ آؤٹ نہیں کرتے, باقی تو چلو ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر یہ 2 ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں کرتے یا اس میں بات بھی نہیں کرتے, تو ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے اول تو بات کریں گے. اچھا, میرا اپنا ہے یہ, اخباری بیانات تک کریں گے. ہماری ڈی جی ایم اس کی بات ہو رہی ہے, ہماری نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آپس میں کانٹیکٹ میں ہے, اور انڈائریکٹلی بات چیت ہو رہی ہے. جی, تو بات چیت تو ہوگی, ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں ابھی فی الحال یونیپولر ورلڈ ہے, جو دنیا کی سپر پاور امریکہ انوالوڈ ہے, وہ مڈل ایسٹ کے وزٹ پہ آیا, 7 دفعہ اس نے نام لیا پاکستان انڈیا کا کانفرنس, 7 دفعہ ذکر کیا. ابھی بھی ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ آیا ہوا تھا, آج بھی ویڈیوز چل رہی تھی, وہاں بھی کہہ رہا تھا کہ دے ور گیٹنگ ان ڈیپر اینڈ ڈیپر انٹو اسٹرائک جو تھا دونوں ملک, اور ہم نے روکا ان کو, ہم نے کہا ٹریڈ کریں. اب دیکھیں پاکستان کا تو ابھی اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ 68 to 70% ایریا مائن اینڈ منرل سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بالکل, یہ بڑا اخبار میں خبریں بھی ہیں. اور بلوچستان تو جو آدھا پاکستان ہے 44%, وہ تو ہر چپے چپے پہ مادیات بھری ہوئی. ٹھیک, اتنا پوٹینشیل ہے, دنیا آپ کو انگیج کرنا چاہ رہی ہے. اور ابھی جیسے چائنا میں مذاکرات ہوئے, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر گئے, اور افغانستان کے بھی ڈپٹی جو فارن منسٹر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, تو دیکھیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم سی پیک میں شامل ہو رہے ہیں.
تو سی پیک پاکستان سے یہاں پہنچ رہا ہے, وہاں سے سینٹرل ایشین اسٹیٹ پہنچ جائے گا, اور ذرا بھی اگر انڈین میں ہو تو پاکستان سے سارے مسئلے وہ اپنے حل کریں, اس میں ان کی بھی ون ہے. اگر وہ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں تو کتنا علاقہ ترقی کر سکتا ہے. تو جب ہم نے ان سے بات کرنی ہے, جس طرح فوج نے ان کو چڑھ کے بات کی ہے نا, اسی طریقے سے ہمارے ڈپلومیٹس اور پولیٹیکل لیڈرز نے بات کرنی. جو یہ مثالیں دے رہے ہیں عبداللہ صاحب, وہ تو ریئلٹی ہے, اور انڈیا کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے, بٹ جو انوائرمنٹ ہے اس کے تحت وہ نہیں کر سکتا. نہیں, بٹ ہی ہیز اے پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ ملٹریلی تو وہ بالکل رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ ملٹریلی نہیں کر سکتا, ٹیررزم سپریڈ کر سکتا ہے. 2 دہائیوں سے کر رہا ہے, 2 دہائیوں سے کر رہا ہے, اس سے پراکسی مطلب اس کو گیئر اپ کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ڈی ایسکیلیٹ نہیں کریں, پھر اگر وہ بارڈرز کے اوپر فوجوں رکھیں اور 6 مہینے رکھ لیں, وہ تو رکھ سکتے ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں. کیوں ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کیپیبلٹی, جی, یا کیا کر تو سکتے ہیں, بٹ اور دوسرا ایک ہوتی ہے انٹینشن چینج ہو جاتی ہیں اوور نائٹس. جیسے یوکرین میں پہلے بائیڈن صاحب سپورٹ کر رہے تھے, جیسے ٹرمپ آیا اوور نائٹس انٹینشن چینج ہوگی. پہلے ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کر رہے تھے, پھر سپورٹ کھینچ لی. ٹھیک, لیکن کیپیبلٹی بلڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. کیپیبلٹی تو اس کی ہے, اور لیکن جو انوائرمنٹ آپ ریڈ کرتے ہیں, اب دیکھیں ہمارا ڈیلیگیشن جو جا رہے ہیں اس کو کمپیئر کریں انڈین ڈیلیگیشنز کے ساتھ. ٹھیک, وہ 7 ڈیلیگیشنز ہیں اور 33 ملکوں میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اور وہ پیسیفک میں بھی جا رہے ہیں, وہ یورپ میں بھی جا رہے ہیں, وہ افریقہ میں بھی جا رہے ہیں. ہم اتنے ملکوں میں نہیں جا رہے. ہم نہیں جا رہے. ہم نارملی جو کی کنٹریز ہیں وچ میٹرز نارملی یورپ میں اور امریکہ کو انگیج کر رہے ہیں. ٹھیک, ہم وہ کام اپنے ڈپلومیٹ سے لیں گے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹ بھی وہاں بیٹھے ہوئے. ویسے مجھے ایک یاد آ گئی چیز, جنرل صاحب اور میں وی آر کورس میٹس ان NDC, اور ہم نے 10 مہینے میں اکٹھے رہے, اور میں اس میں انسٹرکٹر تھا, آپ اسٹوڈنٹ تھے. نہیں, گڈ اسٹوڈنٹ. بڑی مہربانی آپ کی, میرا نہیں خیال تھا. لیکن وی ریمبر وین وی وینٹ ٹو لائک سوڈان فار FST, اینڈ وہاں پہ ڈپلومیٹ, معاف کیجیے گا, ہمارے جو تھے ان کی حالت کیا تھی. ہاں, مطلب فارن آفس کی کوئی میں ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا, پر جیسے ہماری فوج ہے, دیکھیں نا, فوج نے جب بھی موقع آیا آپ کا نام روشن کیا. جی ہاں, بالکل کیا. اور ہمارے جب ڈپلومیٹ جب تھے آغا شاہی ٹائپ, یا ختم ہوگی نا, وہ کلاس ختم ہوگی. جی, صاحبزادہ یعقوب صاحب تھے. تو آپ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ہے مثال دینے کی؟ نہیں ہے نا سر. اچھا, اس کے بعد نیچرلی کیپیسٹی کا پرابلم ہے, اس میں خود ہی ایمبیسڈر رہا ہوں. آئی تھنک دیر لاٹ آف امپروومنٹ. میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا. جب آپ ایمبیسڈر سے چھوڑ کے آئے تھے, تو جنرل صاحب آپ کی جگہ 3-4 مہینے آپ کے PA کے پاس چارج تھا. وہ مطلب یہ دیکھیں اتنی ان کی ہے آپس میں بیٹھے ہوئے کہ کم از کم یہاں ریلیف ٹائم پہ پوسٹ کر دیں تاکہ وہ پہنچ جائے, اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ہینڈ اوور دا چارج ٹو ویری جونیئر آفیسر. وہ ہماری, مجھے جب میں تھا فارن آفس میں, تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ ڈپٹی ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہوئے ہیں, تو ہماری MS برانچ سے کنیکشن کروا دیں تاکہ ہمارے آفیسرز کی گرومنگ بھی ویسی ہو کہ میرٹ پر آئیں, اور جیسے آپ لوگ جاتے ہیں جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ آفیسر ایڈ ویلیو ٹو دیٹ پوسٹ. دیکھیں ڈپلومیٹ ہوتا ہے تو بجائے وہ اسٹرینتھ لے چیئر سے, اس کو اپنی جو پوٹینشیل ہے, کیپیبلٹی, پروفیشنل ایکوموڈیشن سے اس پوزیشن کو گریس دینی چاہیے. ایسے ہونا چاہیے. اچھے ڈپلومیٹس بھی ہیں, بٹ آئی اسٹل فیل کہ لاٹ مور نیڈ ٹو بی ڈن. اور یہ جو ہمیں فوج نے, جیسے میں نے پہلے کہا, چیزیں سب کر کے دی, تو باقی سفارتی محاذ پہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ڈپلومیٹس ہیں, وہ فارن آفس ان کو کہا ہوگا جہاں ہم ڈیلیگیشن نہیں جا رہے, بھائی ان کے فارن منسٹر سے بات کرو, فارن سیکرٹری سے بات کرو, اور اپنا ویو پوائنٹ وہاں جا کے. ویسے سر میں ڈپلومیسی پہ ہم بات کر سکتے ہیں,